ہر سال ہم خواجہ معین الدین چشتی سنجیدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس مبارک مناتے آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے آج پھر سے یہ ان کی یہ ان کا وصال جو آج ہوا اس کے عرس پاک کے سلسلے میں ہم نے یہ آج پھر سے یہ کیا، دیر سے ہی کیا، لیکن چونکہ موسمی حالات جو اس کے تناظر میں ہم نے تھوڑا دیر سے ہی کیا، لیکن کیا الحمدللہ آج یہ، اور اس میں رونمائی کتاب بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہر سال ہم ایک کتاب جو شائع کر رہے ہیں، اس میں میں جس کی مصنف میں خود ہوں، تو آج بھی ہم ایک کتاب اور شائع کر رہے ہیں، تو لیکن مناسبت اس دن کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ برہمہ کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ دربار جس دربار نے ہم کو سب کو سارے ہندوستان کے ہر ایک مسلک کو جڑایا، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اس دربار میں جاتے ہیں، اسی نسبت سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے ایک قدم بڑھاتے ہیں تاکہ اس عرس پہ ہم سارے مل جل کے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم مل جل کے ایک اکٹھے ہو کے یہ دن منا رہے ہیں ہر سال، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہ خبہت عالم جو ہر سال اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اللہ کا عنایت، اللہ کی عنایت ہے مجھ پہ، جو اللہ عنایت کرتا ہے وہ میں مشتہر کرتا ہوں، تو کتاب میں لکھتا ہوں، تو ہر سال میں یہ تصوف کے متعلق اور اس میں شریعت وحدانیت ہر ایک چیز ہے، اس میں الحمدللہ میں لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں ہر سال ایک ایک کتاب، تو اللہ کرے یہ قبول ہو جائے، سب دیکھیں تو سب دعا کریں اس کے لیے، تاکہ سب کو خوش ہو، اس سے دیکھ کے پتہ چلے گا انشاءاللہ، جب پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا ہے۔ پہلی کتاب آپ کی شائع ہوئی، اس سے پہلے بھی کوئی کتاب شائع؟ ہاں 3 کتابیں اس سے پہلے بھی ہم نے بازار میں ڈالی ہیں الحمدللہ، اب آج یہ 4تھی کتاب ہے، بلکہ 5ویں ہیں، سوانح عمری خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ یہ 5ویں کتاب ہے الحمدللہ، آج میری مصنف کی ہوئی، آج میری لکھی ہوئی 4تھی کتاب ہے، تو اس میں شاعری ہے، منقبت ہے، اور شرک جیسے ہم بولتے ہیں، مصری بولتے ہیں، شرک تو نہیں بولیں کیونکہ یہ انتصاب اس کا کیا ہے شیخ العالم علیہ السلام علیہ رحمہ کے نام پہ میں نے یہ کتاب کی ہے، کیونکہ ان کے ہی طرز پہ میں نے 4 مصرے اس میں لکھی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اصل میں وہ اجلاس جو تھا وہ وحدت کے لیے تھا، اور ہمارا مقصد ہی ہے کہ یہاں پہ کسی طرح کی نفرت نہ پھیلے، اور ہر ایک آدمی جو ہے اپنے اپنے مسالک کے دائرے میں رہ کے، اپنے مکتب فکر میں رہ کے دوسروں کی عزت کرے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی عزت کریں، یہی مقصد تھا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں SSP سری نگر اور پولیس کا، جنہوں نے بروقت کارروائی کی، اور اس کی وجہ سے خون خرابہ ٹل گیا، ورنہ سنگین حالات رخ کر لیتے، سنگین حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا، اور جس کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا۔ لیکن یہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، آئندہ بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے، بھائی چارے کو قائم کرنا ہے، شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد لازمی اور ضروری ہے، بلکہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان بھی ضروری ہے، اور دوسرے مسالک سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اہل سنت کے جماعت سے یا دوسرے فرقوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے، وہ ریلیجس ٹالرنس ہونی چاہیے، اور جس کے لیے ہم ہمیشہ کام کرتے رہیں گے، اور اسی کی طرح بحیث مفتی اعظم میں دعوت دیتا رہوں گا، اور آئندہ بھی اس کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں ریاست میں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ہم امن و قانون کی صورتحال پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور جو کچھ ماضی میں ہوا اس سے ہم بھول کے ایک نئے طریقے سے زندگی بسر کریں، اور اخلاق کے دائرے میں رہیں، اور چونکہ ہمارے موضوعات اور بھی ترجیحی ہے، جن میں اخلاقیات ہیں، منشیات ہیں، شراب ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کی طرح ہمیں توجہ دینی ہے، لوگوں کو ان کے مضر اثرات کے بارے میں باخبر کرنا ہے، اور نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی طرح حکومت کو آگاہ کرنا ہے، اور ہم باضابطہ طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان پریشان نہ ہو،
بلکہ اس کو بھی کوئی روزگار کے مواقع میسر ہوں، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ سید آفاق صاحب نے اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج کی جو کتاب ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کے بارے میں ہے، تاریخ اس میں ہے، ان کی تاریخ اس میں باضابطہ ہے، اور اس حوالے سے جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو خواجہ کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوگی، اور جو لوگ بے خبر ہیں ان کو بھی خواجہ غریب نواز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کا ایک موقع ملے گا۔